دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھڑے۔ زمین پہ ہم رہتے ہیں، ہماری رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آسمان کا شامیانہ ہماری ضرورت، چاند کی روشنی ہماری ضرورت، سورج کی چھائیں ہماری ضرورت، کہکشاں کی جھلملاہٹ ہماری ضرورت، دریا کی روانی ہماری ضرورت، یہ لائٹ ہماری ضرورت، کھیتی ہماری ضرورت، کھیتی میں فصل ہماری ضرورت، پانی ہماری ضرورت، آگ ہماری ضرورت، ہوا ہماری ضرورت، ساری ضرورت کا سامان تو رب نے پیدا کر دیا۔ میں نے کہا مولا یہ ساری نعمتیں، یہ ساری ضرورتیں ہمارے لیے تو نے پیدا کیا، تو پھر ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو میرے رب کی رحمت آواز دیتی ہے، بندے یہ ساری نعمت تمہارے لیے اور تم ہو خالی ہمارے لیے، تم ہو ہمارے لیے۔ تو ہم نے کھیتی کو مقصد سمجھ لیا، کھانے کو مقصد سمجھ لیا، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے؟ کیا رب کی رزاقیت پہ یقین نہیں ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں آپ، پلاؤ لے کے بیٹھے ہیں، کھانے طرح طرح کے چنے ہیں، اگر میرا رب نہ چاہے تو حلق سے ایک لقمہ اترے گا؟ ایمانداری سے بتائیے، جائے گا حلق کے نیچے؟ نہیں۔ تو یہ لقمہ بھی جو جا رہا ہے، ہماری ضرورت جو پوری ہو رہی ہے، یہ میرے رب کے فضل کا کرشمہ ہے، میرا رب کا فضل ہے جو ہمارا پیٹ بھی بھر رہا ہے، ہم آسودہ بھی ہو رہے ہیں، ہماری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ تو مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرا رب ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی کیوں نہیں ٹیکتے جس مقصد سے میرے رب نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو جس طرح سے توجہ ادھر، جس طرح سے یہ مائک آواز نہیں دے، آواز نہ بلند کرے، تو اس کو ہم پھینک دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اسی طرح جو بندے مومن اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھتا، تو اللہ رب العالمین کا قانون قدرت ہے کہ اسے ظالموں کا شکار بنا دیتا ہے، اسے ظالموں کا شکار بنا دیتا ہے، کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، نوچا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے۔ ورنہ مسلمان اللہ اکبر 313 میدان بدر میں دنیا میں تہلکہ مچا دیا، انقلاب برپا کر دیا۔ وہ 313 ان صحابی اور ان مجاہدین اسلام اور پیغمبر اسلام کے نگاہوں کے پروردہ صحابیوں کا قسم خدا کی وہی قربانی کا یہ دین ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں لے رہا ہے۔ میرے آقا نے دست کرم اٹھایا تھا، اے میرے مولا یہ 313 اگر نیست نابود ہو گئے، شہید ہو گئے، تو نہ کوئی تیرا نام لینے والا ہوگا، نہ کوئی تیرا دین پھیلانے والا ہوگا۔ مولا لاج رکھنا تیرا کام ہے۔ تو میرے رب کی رحمت آواز دیتی ہے، اے میرے محبوب تمہاری دعا کیسے ٹلے گی؟ یہ 313 کو میں اتنا پھیلا دوں گا کہ پورے روئے زمین پہ اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو بتا رہا تھا دوستوں میرے کہ ہم نے مسٹیک کہاں کیا ہے کہ ضرورت کو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ مقصد رب کو پیدا کرنے کا، انسان اور جنات کو، یہاں پہ دو مخلوق کا ذکر ہے، انسان کا بھی اور جنات کا بھی۔ انسان کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ زور سے بولیے، انسان کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ جنات کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ انسان کی دنیا الگ، جنات کی دنیا الگ۔ وہ اپنے میں خوش ہیں، ہم اپنے میں خوش ہیں، ہے نا؟ تو اب یہیں پہ ایک جملہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ان میں بھی اچھے لوگ ہیں، جناتوں میں بھی بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، جیسے انسانوں میں ہیں۔ انسانوں میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر عابد شب زندہ دار ہیں، اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، طہارت والے ہیں۔
ہے نا؟ تو یہیں پہ جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے انسانوں، نہ تم جنات سے لڑو، اور اے جناتوں، نہ تم انسانوں سے لڑو، اس لیے کہ رب نے تمہیں اور رب نے ہمیں لڑنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ تم اپنی جگہ عبادت کرو، ہم اپنی جگہ عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد میرا رب بیان فرماتا ہے، ساری نعمت تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے ہو، تم ہماری عبادت کرو، جناتوں تم ہماری عبادت کرو، انسانوں تم ہماری عبادت کرو۔ لیکن یہ فرمان الہی کے بعد بھی اے جناتوں اور جناتوں میں بدمعاشوں، جو خبیثوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کی بہو بیٹیوں کو، بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو اگر ستاؤ گے تو سن لو، اگر تم ستانا جانتے ہو تو میں مخدوم اشرف کا نام لے کر تمہیں جلانا بھی جانتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہم یہاں پہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ مقصد کو ہم نے ضرورت سمجھ لیا، ضرورت کو ہم نے مقصد سمجھ لیا۔ اب ایک بات اور ذرا حضرت اگر اجازت ہو تو کلیئر کر دیں، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیا رات دن مسجد میں سجدہ کرنے ہی کو عبادت کہتے ہیں؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ ابھی وقت زیادہ پھیلانا میں نہیں چاہتا ہوں، وقت بہت تنگ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، اور دل کا دروازہ کھول کے رکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ عبادت اس کو کہتے ہیں جو عمل رب کو پسند ہے۔ ایک بار دہرا لیجئے، عبادت اس کو کہتے ہیں جو عمل اللہ کو پسند ہو، یہ عبادت ہے۔ جو عمل خدا کو پسند ہے وہ عبادت۔ اس کا مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، تفصیل بہت ہے۔ جو عمل اللہ کو پسند آ جائے وہ عبادت۔ اب سوال پہ ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے؟ وہ عبادت ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اب یہ بندے کو کیسے معلوم کہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ یقین مانیے ایمانداری سے میں سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو کیا پسند ہے۔ روٹی پسند ہے، قورمہ پسند ہے، بریانی پسند ہے کہ نان پسند ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو پتہ یہ چلا جب بندے کا ہم پسند نہیں معلوم کر سکتے تو بندہ نواز کا پسند کو ہم کیسے پتہ لگائیں؟ تفصیلات میں نہ جا کر پوائنٹ دے کے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ بندے کی پسند مجھے نہیں معلوم، رب کے پسند کو ہم کیسے جانیں گے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، اکابرین نے فرمایا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو آپ کہو گے میاں میں رب کی پسند ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا، سنو، رب کی پسند ڈھونڈ رہے ہو، رب کی پسند اگر تلاش کرنا ہے تو اسے تلاش کرو جسے رب نے پسند کر لیا ہے، جسے رب نے پسند کر لیا ہے۔ جب وہ مل جائیں گے نا تو رب کا پسند معلوم ہو جائے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ نبی آخر الزمان ہے، ہمارے آپ کے سب کے خاتم پیغمبر ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کی پسند کا نام، اللہ کی پسند کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب یہ اللہ کے پسند ہے تو اب ان کی زندگی میں دیکھو کیا کیا پسند ہے انہیں، سرکار کو کیا کیا پسند ہے۔ تو اب جب اللہ کی پسند کو ڈھونڈ رہے تھے اور اللہ کی پسند مل گئی تو آپ جب تلاش کرو گے، مطالعہ کرو گے تو بتاؤ سچائی اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے، سچائی اللہ کو، برائی اللہ کو کیا زور سے بولیے تاکہ ہمیں بھی سنائی دے، ناپسند ہے۔
اللہ کو سچائی پسند ہے، اللہ کو اچھائی پسند ہے نا؟ تو جو چیز رب کو پسند ہو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ڈھونڈو، صبح میں ڈھونڈو، رات میں ڈھونڈو، ہر لمحہ ہر گھڑی میرے آقا کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ سرکار سوتے کیسے تھے، سرکار اٹھتے کیسے تھے، سرکار کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، سرکار چلتے کیسے تھے، سرکار بولتے کیسے تھے، سرکار کلام کیسے فرماتے تھے، ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر اس سانچے میں ڈھال لو گے اور جب کسی آبادی سے گزرو گے، کسی آبادی سے گزرو گے تو تم محتاج تعارف نہ ہوگے، تمہیں دیکھنے کے بعد، تمہارے عمل کے بعد، تمہارے کردار کے بعد، تمہارے کیریکٹر کے بعد، تمہارے اس عمل کے بعد دنیا کہنے پر مجبور ہوگی یہ اور کوئی نہیں، مکمل اسلام چل رہا ہے، مکمل نبی کا دیوانہ چل رہا ہے، سنت نبی میں ڈھلا ہوا چل رہا ہے، تعارف کرانے کی ضرورت نہ ہوگی میرے پیارے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے، عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو جب کسی کو گالی دو نا تو یہ دیکھ لو اور سوچ لو کہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اس وقت ٹھوکر مارے یہ گالی زبان سے گندا کر کے جو نکال رہے ہو نہ خدا کو پسند ہے نہ مصطفیٰ کو پسند ہے، تو وہیں سمجھ جاؤ کہ ہمارا قدم کس طرف جا رہا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچ لو ہم مسلمان ہیں، کچھ کھانے سے پہلے سمجھ لو مسلمان ہیں، چلنے سے پہلے سن لو مسلمان ہیں، سمجھ لو کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ یقین مانیے جب یہ پیمانہ لے کے آپ چلیں گے تو ہزاروں گناہ سے آپ بچ جائیں گے، ہزاروں برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، تباہیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اور جب گناہ سے بچیں گے، تباہی سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے تو خدا کا جلوہ نظر آئے گا، خدا کا نور نظر آئے گا، خدا کا نور نظر آئے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المومن، ڈرو مومن کی فراست سے۔ کیوں؟ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ لیکن کب؟ جب غیبت سے بچو گے، چغلی سے بچو گے، چوری سے بچو گے، جھوٹ سے بچو گے، گالی سے بچو گے، یعنی تمام برائی سے بچ کے دیکھو، پھر تمہاری نظر جب اٹھے گی، آنکھ تمہاری ہوگی، جلوہ خدا کا ہوگا، زبان تمہارا ہوگا، لیکن اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات رب کی طرف سے ہوگا۔ جو میرا رب چاہے گا وہی کلمہ زبان سے نکلے گا۔ یہ منزلیں تو پاتے دیکھو، میرا رب فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ ہم نے ضرورت کو عبادت، ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے، اور جو ہمارا اصل مقصد ہے اسے ہم فراموش کر دیا۔ بیچارے ایسے ایسے لوگ ہیں پوری زندگی قبرستان چلے جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ملتی، نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ آج جو دوسرے لوگ ہمارے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں، ابھی حجاب کے اوپر کیرلا ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ اسلام میں حجاب ضروری نہیں۔ یہ موقع کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا۔ کل کو اگر وہ کہے کہ اسلام میں نماز پڑھنا ضروری نہیں اور ثبوت ہمارے ہی اندر سے دے، تب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسلام میں ٹوپی پہننا ضروری نہیں۔ یہ سارا عمل جو ہمارا کریکٹر اور کردار ہے، ہمارے لیے ثبوت بن کر دنیا پیش کر رہی ہے، ظالمین پیش کر رہے ہیں، مخالفین پیش کر رہے ہیں، اور ہم موقع دے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات آخری جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، اگر یہ دنیا میں عزت سے زندہ رہنا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، عزت کے ساتھ مرنا چاہتے ہو، تمہاری بقا کی ضمانت، تمہاری حفاظت کی ضمانت، تمہاری عزت کی ضمانت، تمہاری دولت کی ضمانت، تمہاری حکومت کی ضمانت، اگر یہ سب چیزوں کی ضمانت لینا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے شریعت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے،
شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا، اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا، پھر کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا رب اعلان فرما رہا ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، کامیاب تم ہی رہو گے، بلند تم ہی رہو گے، فتح مند تم ہی رہو گے، دنیا تمہارے قدموں میں جھکے گی، کب؟ ان کنتم مومنین، تم صرف کیا کرو؟ مومن بن جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم مومن بن جاؤ، فتح و نصرت کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا۔ اب بتاؤ ذرا غور کیجئے، ہم نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے، گالی بکتے، وحیات کرتے، خرافات کرتے، تاڑی اور شراب کے عادی بنتے، لیکن یاد رکھو یہ جو تیسری رات آ رہی ہے، اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ برابر گناہ بخشے جائیں گے، کروڑوں کروڑ گناہ بخشے جائیں گے، لیکن چند لوگ اس رات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ کون؟ تاڑی پینے والا، گن لو، تاڑی پینے والے کی بخشش نہیں، جوا کھیلنے والے کی بخشش نہیں، زنا کرنے والے کی بخشش نہیں، ماں باپ کے غداروں کی بخشش نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ میرے رب کے خزانے کھلیں گے، خزانے بٹیں گے، لیکن یہ بدنصیب محروم رہیں گے، اس لیے وہ رات آنے سے پہلے توبہ کر لو، میرے مصطفیٰ کے شریعت کا دامن تھام لو، اور رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عبادت عطا فرما، توفیق سجدہ عطا فرما۔ اب چلتے چلتے دو شعر میں عرض کر کے پھر کھڑے ہو جائیں گے صلاۃ و سلام کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایمان کی تازگی کے لیے شعر کہہ رہا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے کہ اے جلوہ کعبہ لگا لے مجھ کو سینے سے، سبحان اللہ، زور سے، سبحان اللہ، اے جلوہ کعبہ لگا لے مجھ کو سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اے جلوہ کعبہ لگا لے مجھ کو سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں۔ آگے بولیے، میں مدینے سے، اور سنا دوں، جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر، جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، اور ضیا مجھ کو یقین ہے نسبت آل محمد پر، ضیا مجھ کو یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔